کے ساتھ سنتے ہیں اسی کے اعتبار سے پھر فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنسنا کم کر دو اور بہت کثرت سے رونے لگو، اور دنیا تمہارے نزدیک بہت ذلیل بن جائے اور آخرت کو اس پر ترجیح دینے لگو۔ اس کے بعد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم جنگلوں کو روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے نکل جاؤ اور اپنے مالوں کو بغیر محافظ کے چھوڑ دو، لیکن تمہارے دلوں سے آخرت کا ذکر غائب ہے اور دنیا کی امیدیں تمہارے سامنے ہیں، اس لیے دنیا تمہارے اعمال کی مالک بن رہی ہے اور تم ایسے بن گئے گویا کو جانتے ہی نہیں۔ اس لیے تم میں سے بعض تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے جو انجام کے خوف سے اپنی شہوتوں کو نہیں چھوڑتے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم آپس میں محبتیں نہیں رکھتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے، حالانکہ تم آپس میں دینی بھائی ہو۔ تمہاری خواہشات میں صرف تمہارے باطنی خبث نے تفریق کر رکھی ہے۔ اگر تم سب دین پر اور دینی امور پر مجتمع ہو جاؤ تو آپس میں تعلقات بھی زیادہ ہو جائیں۔ آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، آخر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ دنیا کے کاموں میں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، لیکن آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آخرت کے امور پر نصیحت کی قدرت تمہیں نہیں ہے، آخرت کے امور پر اس کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی کمی ہے۔ اگر تم آخرت کی بھلائی اور برائی پر ایسا یقین رکھتے جیسا کہ دنیا کی بھلائی اور برائی پر یقین رکھتے ہو تو ضرور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے، اس لیے کہ آخرت تمہارے کاموں کی دنیا سے زیادہ مالک ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ دنیا کی ضرورت فوری ہے، اس وقت درپیش ہے، آخرت کی ضرورت بعد میں ہوگی، تو تم خود سوچو کہ دنیا میں بعد میں آنے والے اور حاصل ہونے والے کاموں کے لیے تم کتنی مشقت اٹھاتے ہو، کھیتی کی مشقت برداشت کرتے ہو کہ بعد میں پیداوار ہوگی، باغ لگانے میں کتنی جانفشانی کرتے ہو کہ کئی سال کے بعد پھل آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ تم کس قدر بری قوم ہو کہ اپنے ایمان کی جانچ ان چیزوں کے ساتھ نہیں کرتے، جس سے تمہارے ایمان کی مقدار تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایمان کس درجے تک ہم میں موجود ہے۔ اگر تم لوگوں کو اس چیز میں شک ہے جو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے تو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں واضح طریق سے بتائیں اور وہ نور دکھائیں جس سے تمہیں اطمینان ہو جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ حق ہے، تم کم عقل بے وقوف نہیں ہو جس کی وجہ سے ہم تم کو معذور سمجھ لیں۔ دنیا کے کاموں میں تو تم بڑی اچھی رائے رکھتے ہو اور اس میں بڑی احتیاط پر عمل کرتے ہو، پھر کیا مصیبت ہے کہ آخرت کے کاموں میں نہ تم سمجھ سے کام لیتے ہو اور نہ احتیاط پر عمل کرتے ہو۔ آخر یہ کیا بات ہے، تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ دنیا کے ذرا سے فائدے سے بڑے خوش ہوتے ہو اور ذرا سے نقصان سے رنجیدہ ہو جاتے ہو، جس کا اثر تمہارے چہروں تک پر معلوم ہونے لگتا ہے کہ خوشی میں پھول جاتا ہے اور رنج میں ذرا سا منہ نکل آتا ہے، مصیبتیں زبان پر آنے لگتی ہیں، ذرا سی بات کو مصائب کہنے لگتے ہو، ماتم کی مجلسیں قائم کرتے ہو، لیکن دین کی بڑی سے بڑی بات بھی چھوٹ جائے تو نہ اس کا رنج اور نہ غم، نہ چہرے پر کوئی تغیر ہے۔ میں تمہاری بددینی کی حالت دیکھ کر یہ خیال کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ ہی تم سے بیزار ہو گئے ہیں، تم لوگ آپس میں
ایک دوسرے سے خوشی خوشی ملتے ہو، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے سامنے کوئی ایسی حق بات نہ کہے جو اس کو ناگوار ہو، تاکہ وہ بھی اس کے متعلق کوئی ناپسند بات نہ کہہ دے۔ بس دلوں کے اندر ہی اندر ایسی باتیں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو، اور باطن کی گندگیوں پر تمہارے ظاہر کے چمن کھل رہے ہیں، اور موت کی یاد کے چھوڑ دینے پر سب جمع ہو گئے ہو۔ کاش حق تعالی شانو مجھے موت دے کر تم لوگوں سے راحت عطا کرتا، اور مجھے ان حضرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملا دیتا، جن کے دیکھنے کا میں مشتاق ہوں۔ اگر یہ حضرات زندہ ہوتے تو تمہارے ساتھ رہنا ذرا بھی پسند نہ کرتے۔ بس اگر تم میں کوئی شمع خیر کا باقی ہے تو میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں اور حق کی بات سنا چکا ہوں۔ اگر تم اس چیز کو یعنی آخرت کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے طلب کرنا چاہو تو وہ بہت آسان ہے، اور میں صرف اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تمہارے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی۔ فقط حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ختم ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ بڑے غور سے پڑھنے کی ہے۔ یہ ان حضرات پر خفا ہو رہے ہیں، جن کے متعلق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان جیسے دیندار بن بھی نہیں سکتے، ان کے احوال، ان کے کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو دیکھتے تو یقیناً رنج سے ہلاک ہو جاتے، یقیناً یہ حضرات ہمارے احوال کو دیکھ بھی نہ سکتے، اس کا کسی طرح تحمل بھی نہ کر سکتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان ان لوگوں پر رحم کرے جن کے پاس دنیا امانت تھی، وہ اس امانت کو دوسروں کے حوالے کر گئے اور خود بے فکر چل دیے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص دین کے بارے میں تیری مزاحمت کرے اس سے مزاحمت کر، اور جو دنیا کے بارے میں تیری مزاحمت کرے اس دنیا کو اس کے منہ پر مار اور بے فکر ہو جا۔ تو وہی بات ہے، دیکھ لو یہ کن حضرات کے اوپر خفا ہو رہے ہیں۔ بڑی فکر کی بات ہے کہ کیسے اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے کہ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی مرنے کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی جینے کے لیے ہے۔ یہ اگر جینے کے لیے ہوتی تو کوئی تو دنیا میں زندہ رہتا، یہ تو ہے ہی مرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ آپ یہ فرمائیں عقل والے لوگ کون ہیں؟ عقل والے لوگ کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو موت کو یاد رکھیں اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، وہ ہے عقل والے لوگ۔ تو حق تعالیٰ شان ہم سب کی تربیت فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ مبارک گھڑیاں باقی ہیں بھی رمضان کی، تو اس میں کیسے اپنے مالک کو راضی کریں کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں آخرت کا فکر عطا فرما دیں، غیب کی باتوں کو یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیں، اور پوری امت کو اللہ رب العزت اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لیں۔ اس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو ایک ہے اس کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک بہت قبول فرمائے۔ تو کون سے ساتھی، کوئی نئے ساتھی جنہوں نے پہلے نہ سنایا ہو، 6 نمبر سنائیں گے مختصر سے کوئی؟ اچھا چلو خیر، بہرحال آ جاؤ، آپ آ جاؤ، چلو
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی بلکہ پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین آئے گا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لفظ معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مقصد اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ آپ کے دلوں اور ہمارے دلوں میں آ جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی، یہ آپ کے دلوں اور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کے اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا خالق نہیں، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں، اللہ ہمارے حفیظ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کرنے والا نہیں، اللہ ہمارے سمیر ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بات سننے والا نہیں۔ اس کے بعد نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز اول جہاد ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا کرے گا، ایک نفاق سے دور، دوسرا جہنم سے چھٹکارا۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا کرے گا، ایک رزق سے تنگی دور ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور بغیر حساب کتاب بخشا جائے گا۔ علم و ذکر، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم اتنا ہونا چاہیے کہ جائز ناجائز حرام حلال کا پتہ چل جائے۔ اگر کوئی شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو اس کے لیے 1000 نماز نفل سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی 1 آیت سیکھتا ہے تو 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ اکرام مسلم، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا ادب احترام کرو، اور ہمارے علماء دین کی عزت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا اور علماء دین کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح نیت، جو کام کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ ہم صدقہ کریں، خیرات کریں، نماز پڑھیں اور حج کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ہم ایک چھوٹا دانہ کھجور کا بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم احد پہاڑ جتنا سونا چاندی تقسیم کر دیں، اس میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اس کی الٹا پکڑ ہے۔ دعوت تبلیغ، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دیں۔ اور اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر ہیں جنہوں نے آ کر لوگوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے بھی لوگوں کو آ کر دعوت دی کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، اور جن لوگوں نے پڑھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس کام کو کرنے کے لیے اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے اور کرنے کے لیے ساری زندگی۔ میں تو انشاءاللہ تیار ہوں، آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ اللہ پاک مقبول، ہم سب کے سب سیکھنے والے ہیں اور سیکھنے والوں کی کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ پاک درگزر کر دیتے ہیں، کرتے رہیں گے، جمے رہیں گے، اللہ پاک کمیاں دور کر دیں گے، خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے 6 نمبر میں بات کی ہے، تو بھائی نے جو دعوت دی ہے یہ پاس ہے یا فیل ہے؟ یہ کیوں بھائی سارے بھائی بتاؤ بھائی؟ ہاں بھائی پاس ہے بھائی، اللہ کے راستے میں مہمان ہیں، نکلیں ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ سیکھتے ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، کلمے کے الفاظ بھی درست ہو جائیں گے، ہر نمبر کے فضائل بھی آ جائیں گے، اور اس کے اندر سے ہر نمبر کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ تو سیکھنے والے ہیں، سیکھنے والوں کی کمی کوتاہی بھی اللہ پاک درگزر کرتے ہیں۔
باقی نئی گاڑیوں کی رفتار تو تیز ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کام میں لگے رہیں گے تو ان کی رفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا